This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان کبھی جو ان کی گلی میں خیام ہو جائے کبھی جو ان کی گلی میں خیام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement.
جزاک اللہ خیر. آغاز آج مجھے موقع ملا اور میں نے آغاز کیا ہمارے آج کی رونق افطار میرا رمضان کریم کی ٹرانسمیشن کا. اور یقینی طور پر ہر رمضان کی طرح، ہر روزے کی طرح، ہر نئے دن کی طرح ہمارے اسٹوڈیو میں بھی نئے مہمان تشریف لاتے ہیں. ہم نئے موضوع پر بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے معزز مہمانوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس رمضان میں سیکھنے کے عمل کو اور جاری رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا عمل جاری رہے. میں اپنے ہر ٹرانسمیشن میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ رمضان سیکھنے کا، صبر کا اور ایک دوسرے کے ساتھ رواداری اور برادرہڈ کا جذبہ ابھارنے کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن کم از کم ہمارے بزرگوں کے، ہمارے سینئرز کے اس تجربے سے فائدہ اٹھا کر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور طہارت کے ساتھ اپنی تطہیر کے لیے اور کام کر سکیں. آج ہمارے ساتھ معزز مہمانان گرامی میں میمن پروفیشنل فورم، یقینی طور پر ہماری اگر میمن کمیونٹی کی بات کروں تو ایک پرائم پروفیشنلز کا ایک فورم ہے، اور جہاں تمام ہی میمن برادری کے پروفیشنلز جو ہیں وہ اکٹھا ہوتے ہیں اور انہیں یکجا کرنے کی کوشش یقینی طور پہ ایک عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے. اس کے صدر، ان کے پریزیڈنٹ میمن پروفیشنل فورم جناب محترم مشتاق احمد مدراس والا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. مشتاق صاحب کی یقینی طور پر ایک طویل فہرست ہے ان کے کارہائے نمایاں کی، لیکن میں یقینی طور پر کچھ چیزیں ضرور میں چاہوں گا کہ آپ سب کے سامنے رہیں کہ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں اور ICMA انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کے فیلو ممبر ہیں، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، آپ ڈائریکٹر ایگزامینیشنز بھی رہے ہیں ICMA کے، کنسلٹنٹ بینکنگ سیکٹر کے کنسلٹنٹ رہے ہیں آپ، مختلف کمپنیز کو اور بڑی رینون فرمز کو آپ نے سرو کیا ہے، اور ڈاکٹر ضیاء فارما کہ آپ اس وقت چیف فائنینشیل آفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. سر ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ایک خاص بات یقینی طور پر وقت پابندی ہے، وقت کی بڑی اہمیت ہے، اور آج بھی محترم مشتاق صاحب جو ہے انتہائی پابندی وقت کے ساتھ وقت پہنچے. شاید ہم 2-5 منٹ لیٹ ہوں یا نہ ہوں، لیکن مشتاق صاحب ہر پروگرام میں دیکھتا ہوں یہ ان کی خصوصیت ہے، اور شاید یہی وہ رویہ ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت بھی ہے. ہمارے ساتھ دیگر مہمانان گرامی میں بھی ایک اور یقین طور پہ سینئر موسٹ میں کہوں گا، اور میمن کمیونٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یقین طور پہ انتہائی تجربہ کار ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب صدیق کھیانی صاحب موجود ہیں. بھائی صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ. اور یقینی طور پر آپ سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جیسا میں نے کہا، اس کے علاوہ آپ فاؤنڈر ہیں کھیانی اینڈ کھیانی لا ایسوسیٹ کے، آپ فارمر ممبر ہیں مینیجنگ کمیٹی کتیانہ میمن ایسوسیشن کے، اور کم و بیش 6-8 سال تک آپ سرو کرتے رہے کمیونٹی سروسز میں کتیانہ ایسوسیشن کو. آپ کا کنٹریبیوشن رہا ہے کتیانہ میمن ہاسپٹل میں، آپ آنری پریزیڈنٹ ہیں، آپ آنری پریزیڈنٹ آف میمن پروفیشنل فورم، آپ کے میمن پروفیشنل فورم کے آپ جوائنٹ سیکرٹری اور جنرل سیکرٹری کے عہدے پر بھی فائز رہے. تو آج میرا خیال ہے کہ میمن پروفیشنل فورم پہ بڑی دیر پر گفتگو ہو سکتی ہے، جہاں دونوں ہی سینئر موجود ہیں، اور لیگل کمیٹی لیگل ایڈ کے حوالے سے، لیگل کنسلٹنٹ کے حوالے سے آپ شان فوڈز کو سرو کر چکے ہیں، گیٹس فارما، ہلال کنفیکشنری اور ہانگ کانگ شنگائی بینک. یہ وہ بڑے نام ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے، اگر دیکھا جائے تو آپ کو انہیں بھی سرو کرنے کا موقع ملا ہے. سر بہت شکریہ. ایک بار پھر آپ کا تعارف یقینی طور پر ہمارے تمام لوگوں کے لیے بھی اور ینگ لائرز کے لیے بھی یقینی طور پر بڑا ہی سود مند ثابت ہوگا. اور آگے آنے والے دنوں میں وی ہوپ سو کہ کسی ینگسٹرز اور سینئرز لائرز کو ایک ساتھ پروگرام میں بٹھا کے ہمیں اور زیادہ میمن لائر فورم جس کا قیام ہمارے فرید بلوانی صاحب نے کیا ہے، اس کے لیے بھی بڑی ہمیں مدد ملے گی. حسب معمول، حسب دستور ہمارے ساتھ پچھلے 2-3 پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ رہے، اور آج بھی ہم نے خصوصی طور پہ انہیں دعوت دی ہے. ینگ انرجیٹک کاشف احمد کھیانی صاحب، اندر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور محترم جو ہے صاحبزادے ہیں جناب صدیق کھیانی صاحب کے. تو آج باپ اور بیٹا شاید پہلی مرتبہ آج اب تک کی ٹرانسمیشن ہوا ہے کہ ایک ساتھ موجود ہیں، اور ینگ اینڈ سینئر دونوں ہی لائر جو ہے آج روشنی ڈالیں گے آج کے ایونٹس کے حوالے سے. آغاز کروں گا میں جناب مشتاق احمد مدراس والا صاحب سے. سر میمن آف دا ریکارڈ ہم بات کر ہی رہے تھے کہ کمیونٹی سروسز لیکن طور پہ آپ کے جینز میں رچی بسی ہے، اور ایک عرصے سے آپ جو ہے نا کسی نہ کسی حوالے سے جہاں بھی جس بھی پلیٹ فارم پہ آپ کو بلایا گیا، اور ایجوکیشن آپ کا شعبہ بھی رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بلنٹ اور بورڈ آپ سے چاہوں گا کہ کمیونٹی کی ایجوکیشن میں اب تک ہم نے کیا حاصل کیا ہے، کیا حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اب تک ہم حاصل نہیں کر پائے
اس کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے؟ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ بلنٹ اینڈ بولڈ بات کر سکتے ہیں. جی بالکل. کیا الطاف یعنی صاحب، جہاں تک ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو دیکھیں آج تک ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، میمن کمیونٹی میں کوئی یتیم خانہ نہیں رہتا. ہم اپنے ایسے کوئی بھی حادثات کے بعد ہم اس کو بالکل ایک مرغی پروں میں کس طرح رکھ لیتی ہے، ہم نے آج تک اس یتیمی پوائنٹ کو کبھی بھی، اور اسی جنس میں جب ایک چیز رہتی ہے تو وہی چیز پھر آہستہ کلکیٹ کرتی ہے اور پھر کمیونٹی سروسز میں آتی ہے. رادر جب ایجوکیشن کی آپ بات کرتے ہیں تو آج آپ کو میمن پروفیشنل فورم نظر آ رہا ہے. میمن پروفیشنل فورم کے پاس 1400 آدمی اس وقت بھی اس طرح کے ہیں جن کو ہمارے بزرگوں نے اسی کنسیپٹ میں کہ دیکھیں جی آپ تو پڑھ گئے، آپ پروفیشنل ہو گئے، لیکن آپ کو اپنی کمیونٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آج کے زمانے میں آنرری سروسز از ناٹ اے جوک. بالکل ٹھیک ہے جی. مشکل ترین کاموں میں سے کام اس میں یہ چیزیں ہونا، اور ماشاءاللہ سے ہر ہمارے پروفیشنل ڈسپلن کے اندر، چاہے آپ اکاؤنٹنٹس لے لیں، ڈاکٹرز لے لیں، وکلا لے لیں، اور چیزیں ہیں، اب جتنے بچوں کو اس چیزوں پہ لے کے جانا، ان کے لیے گائیڈنس لانا، یہ کرنا، اس کمیونٹی سروس. بالکل. بٹ اگین جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ ریسورس، اور جیسے جو کہتے ہیں نا جس ڈرائیور کو گاڑی چلانے آتی وہ برابر والے ڈرائیور کو گاڑی چلانے نہیں دیتا. وہ کہے گا ٹھہرو دیکھو سمجھو. تو اسی طریقے سے ہمارا کنسیپٹ بھی اسی بلڈنگ میں آتا ہے کہ جو ہم جماعت لیول یا کمیٹی لیول کے اوپر جن چیزوں کو، تو میرا پرسنل اوپینین ہے ہم وہ فروٹ نہیں لے رہے، ہمارے پاس وہ آؤٹ ٹرن نہیں آ رہا، ہمارا وہ رزلٹ نہیں ہے. وجہ اس کی پروفیشنلزم کی کمی ہے کہ ہم نہیں، اس میں میں قصوروار تھوڑا سا پروفیشنلز کو 75% دوں گا، اس لیے کہ وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے اپنی اسکلز کو. جیسے آج ہمارے آپ کے سامنے ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارا 30 40 سال کا ایک اسپین گزر گیا، لیکن آج بھی ایک اندر ہب ہے، تو جس نے جہاں بھی بلایا بات کرنے کا بھی موقع ہے تو پہنچ جاتے ہیں. لیکن ایسی چیزیں اس لیول پہ استعمال نہیں کی جا رہی، اور بلکہ میں تو بڑا اس معاملے میں اپنا کیٹیگریکل ایک اسپیسیفک ایک ورکنگ دیتا ہوں کہ وہ جو کمیونٹی ورک اسٹائل ہے اس میں پروفیشنلزم کو آنے نہیں دیا جاتا ہے. اس کی وجوہات بڑی کلیئر ہیں کہ ایک تو ٹرانسپیرنسی لاتا ہے پروفیشنل پہلے بیٹھتے کے ساتھ کہتا ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں مت آؤ. یعنی اگر ایک پروفیشنل کسی چیز پہ آتا ہے تو وہ پہلے اپنی فیملی اور سب کو بولتا ہے بھائی آپ سب تو ہٹ جائیں، آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی یہاں پہ جب تک ہم اس سیٹ پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. صحیح نہیں ہے یہ کنسیپٹ. ہمارے یہاں جو فلنتھرپسٹی کا ورکنگ ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے اپنے ڈومین کے اندر چیزوں کو ڈسٹریبیوشن میں ڈالنا، یہ کرنا، سب کچھ ہوتا ہے. دس از دا بیسک کاز کہ اگر آج بلنٹلی میں اپنے لوگوں سے پوچھتا ہوں، ایک مثال لا کے دو کہ جس کو اگر آپ نے دادا کے وقت کے پر کسی طریقے کی آپ نے اس کو سپورٹ کی ہے تو وہ اس کا پوتا آپ کے پاس اس لسٹ میں نہیں ہے. ایک کیس لاتا ہوں، مطلب نسل در نسل وہ عادت ہونے والی بات ہوتی ہے. اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں روہنگیا کا پورا مثال آپ کے سامنے ہے، یہ جب 71 سے بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے. جب ان لوگوں کے اوپر کچھ نہ کچھ بات پڑ گیا دے سروائیو. آج 71 اور 2022 میں آپ کے سامنے زندہ کتابوں کے بغیر کی مثال موجود ہے. زامن بینک بنا، یہ ہوا وہ ہوا، کنسیپٹ چینج ہو گیا نا. انہوں نے کہا جی ہاتھ سے کسی کو نہیں دینا ہے، ہمارا وہی قصور ہے، ہم ابھی تک اسی سسٹم، ہم اسی چیز میں ابھی ظاہر ہے. اگر آئی ایم ویری مچ سوری فار سیئنگ، یہ کنسیپٹ بلڈ اٹ اپنی جگہ ہے موجود کہ جو پہلے بند دروازے کے سامنے راشن رکھ دیا جاتا تھا، آج آپ کو پورے فٹ پاتھ بھرے ہوئے مل رہے ہیں. دے آر ڈیمانڈنگ فار اٹ. اچھا ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی تھی، اور میں اس کا سوال تو پہلے بنتا تھا، شاید بات تھوڑی سی آگے چلی گئی، لیکن یہ میرے ذہن میں تھا کہ میں ضرور آپ سے پوچھوں گا، اور وقفے کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے کہ مختصر مجھے بتائیے کہ ڈراپ آؤٹ ہمارے یہاں جب ہم نے کچھ جماعتوں میں، ایون بہت ساری میمن کمیونٹی میں بھی
کچھ اسٹیٹس جمع کرنے کی کوشش کی ہم نے کہ بچہ میٹرک تک تو ٹھیک ہے، بلکہ یہ ڈراپ آؤٹ تو موسٹلی جو ہے وہ پرائمری میں ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن میٹرک تک آتے ہیں، اس کے بعد پروفیشنل ایجوکیشن جو ہے نا، اس کے بعد یا تو وہ کسی دکان پہ جاب کرنا شروع کر دیتا ہے، یا کسی موبائل کی دکان کھول لی، یا وہ بائک یا ایکس وائی زی جو بھی آج کل کے زمانے میں جو بھی چیزیں آ گئی ہیں، وہ پروفیشنل کی طرف جا نہیں پا رہا. اس کی کوئی بیسک وجہ آپ جی اسکیرسٹی آف اپارچونیٹیز ہے. اسکیرسٹی آف اپارچونیٹیز ہے. اگر آپ کی اوپن سوسائٹی میں اسکیرسٹی آف اپارچونیٹیز کھل جاتی ہے اور جینوئن میرٹ کے اوپر جا کے اگر آپ اپنے ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ ڈراپ آؤٹ نہیں ملے گا. لیکن آج میں ایجوکیشنسٹ ہوں، ماسٹرز کو پڑھاتا ہوں، بزنس فائنانسز کو پڑھاتا ہوں. میں مثال ایک ہی دیتا ہوں کہ جی آپ کو اگر آج آپ راشد مناس روڈ سے چلنا شروع کریں، اور جو پہلے نہیں تھا، چلو پہلے صدر کی مارکیٹ اور بیمبینو مارکیٹ تو تھی، وہ تو ایک الگ کنسیپٹ ہے، لیکن اگر آپ وہاں سے چلنا شروع کریں تو ہر 15 فرلانگ اور 20 فرلانگ کے بعد کیا چیز بک رہی ہے؟ موبائل مارکیٹ. ایسا ہی. تو اس میں دو آسپیکٹ آ رہا ہے. ایک آسپیکٹ آ رہا ہے انویسٹمنٹ ہے، تو میری جی ڈی پی کہاں ہے؟ اگر انویسٹمنٹ ہے تو ویئر از مائی جی ڈی پی؟ اس کا کنسرن کہاں ہے؟ ہم نے اس کا ایک شارٹ کٹ نکال دیا کہ جی ہم نے جو ہے نا اس کے ہر کال کے اوپر ایک ٹیکس لگا دیا. لیکن مجھے یہ سمجھائیں کہ ہر ایوریج آدمی، آئی وانٹ میک اٹ کہ بھائی یہ فلاں آدمی نہیں، ہر ایوریج آدمی کے پاس 2 موبائل. ہو از انویسٹنگ؟ یہ کون کر رہا ہے انویسٹمنٹ؟ پھر آج آپ اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ ٹرن آؤٹ ہے کہ بھائی اسٹریٹ کرائمز کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ تو دس از دا ڈائلما. لیکن یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ یورپ میں دیکھیں، وہاں دیکھیں، یہ اس طرح سے کوئی بھی نہیں استعمال کرتا. اس کو آنا ہے کہ بھائی ٹیکنالوجی استعمال ہونا، کمیونیکیشن استعمال ہونا، وہ پرپسفل استعمال کرتے ہیں. اچھا، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، میں ڈراپ آؤٹ کی جب میں بات کر رہا تھا کہ بچے ہائر ایجوکیشن کی طرف نہیں جا رہے اور کسی نہ کسی چھوٹے موٹے کاروبار پہ ہی بن جاتے ہیں، کہ فیملی فائنینشیل پریشر جو ہوتا ہے کہ گھر میں یقینی طور پہ حالات، اس کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جاتا ہے کمیونٹی کی جانب سے. اگر میں میمن کمیونٹی کی بات کروں، ایون بہت ساری کمیونٹیز جو اس پہ کام کر رہی ہیں کہ ان کو یہ ضرورت نہ پڑے اور بچہ 4-6 سال مزید فیملی سروائیو کر لے، یا ان کو کہیں سے چھوٹی موٹی سپورٹ مل جائے، اور یہ بچہ پھر میٹرک کے بعد سے اگلے 6 سالوں میں جو ہے بیانی صاحب آپ وہیں پہنچ گئے جو میرا پہلا ڈسکلیمر تھا کہ آپ ہاتھ میں اسکالرشپ دے کے سمجھ لیں نہیں کہ وہ آپ پڑھاؤ اس کو کس طرح، ہاسٹل میں لے جاؤ، بالکل بچوں کو الگ کرو سب سے، ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں کرو. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ ایک اپنی ایریا وائز دیکھیں تو ہر ایریا کی ایک 6 بجے کے بعد ایک ڈفرینٹ ایکٹیویٹی ہے. لیکن اگر آپ آرمی اکیڈمیز کو دیکھیں تو 5 بجے شام کے بعد جو ایکٹیویٹی ہے نا وہ کچھ اور ہے. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ چاہے وہ 3 سال کی ٹریننگ کے بعد بھی وہاں سے اگر نکلا ہوگا تو وہ جب تک قبر میں نہیں جائے گا وہ اس ٹریننگ سے باہر نہیں جاتا. صحیح. ٹائمنگ کی بات ہو، ڈسپلن کی بات ہو، اس کو کس طریقے سے بات کرنی ہے، اس کو کیا کرنا ہے، ہمارا یہ گیپ ہے. ہم اس ریسورسز کو وداؤٹ اسیسمنٹ اور جو کیپٹلائز کر کے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، ماشاء اللہ خیر کرے، آ جائیں. اب پتہ چلا کہ جی صبح 9 بجے تک نہ ماں اٹھ رہی ہے نہ باپ اٹھ رہا ہے، اور اسکالرشپ کے لیے بچے کی نا پورا کارڈ وہ وہاں ٹیبل پہ پہنچ جا رہا ہے جماعت کے اور جا رہا ہے. او بھائی 6:30 پونے 7 بجے جب تک بچہ نہیں اٹھ کے نکلے گا تو کیسے چلے گا؟ صحیح بات. ہمارے یہاں ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کس چیز کی انسٹالمنٹ دے دی جا رہی ہے، ٹی وی دے دیتے ہیں، کمپیوٹر دے دیتے ہیں. بھائی اسیس کریں، تھوڑا سا اسیس کریں، تھوڑی چیزوں کو دیکھ لیں تو اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس. ہاں پہلے 3 سال سے 5 سال بہت ڈیفیکلٹی ہوئے گی، پھر آسانی ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک جنریشن آ کے اگلی جنریشن کو سنبھالنا شروع کرتی ہے. جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ نے 5 ایئرس یعنی پرائمری لیول پہ بچے کو پڑھنے کی عادت ڈال دی تو آپ کی میرے پاس بہت مثالیں ہیں. میری مثال آپ کے پاس ہے، آپ کی مثال میرے پاس ہے کہ اسٹریٹ لائٹ میں بیٹھ کے ڈاکٹر بن گئے. کیا بات ہے، ایسا ہی ہے. بنے نہیں بنے، اور تھا بے شمار. یہ آپ کا جیل کا فٹ پاتھ ہے، جس جیل کے آج فٹ پاتھ کے اوپر آپ کے اوپر اتنے بڑے بڑے بار لگائے، اسی جیل کے فٹ پاتھ کے اوپر کتابیں لے کے بھی بیٹھے ہم نے لوگوں کو دیکھا. یہی آپ کے جو اس کا جو کون سی ایک بس جاتی تھی جو ادھر کونے پہ اس کا وہ تھا
لاسٹ اسٹاپ تھا، اس کے اوپر ہم نے دیکھا لوگوں کو. تو آج بھی آپ ماشاءاللہ آپ کے سامنے اتنے سینئر لوگ ہیں کھارا در میں، آج بھی آپ کی جو لائبریری ہے اس لائبریری کی پیداوار ہیں، آج کے آئی کیپ کے پریسیڈنٹس ہیں، آپ کے بڑے بڑی کمپنیز کے سی ایف اوز ہیں. ریسورس کی قید نہیں ہوتی، سم ٹائم جو ہے لمیٹڈ ریسورسز میں، یہی بات کر رہے تھے، وقفے کی طرف ہمیں جانا ہوگا، لیکن بات یہی ہو رہی ہے کہ مشتاق صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ریسورسز کا رونے والے جو ہے نا شاید اپنی ان لمیٹڈ ریسورسز پر بھی قادر نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ اس پر بھی اپنے آپ کو ایویلیویٹ نہیں کر پاتے. تو یہ صرف رونا ہے. اگر شوق ہے آپ کے دل میں، کچھ امنگ ہے، کچھ جنون ہے آپ کو کچھ بھی کرنے کا، تو شاید آپ کے لیے ریسورسز کو اہمیت نہیں ہوتی، ریسورسز خود چل کے آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہی شاید اصول بھی ہے ہماری زندگی کا. رونق افطار کی ٹرانسمیشن بہت ہی خوبصورت موڑ پر ہم اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یقینی طور پر وقفے کا وقت ہوا جا رہا ہے. تو میرا رمضان کریم میں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. ایک بار پھر خوش آمدید. رونق افطار میرا رمضان کریم کی ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد حاضر ہیں، اور خوش قسمتی ہماری کہ اب ایک بار پھر ہمارے ساتھ علامہ محمد مدثر القادری صاحب نے جوائن کیا ہے، اور میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. اور وقفے سے پہلے محترم مشتاق احمد مدراس والا صاحب سے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی میمن پروفیشنل فورم، اور ساتھ ہی ساتھ کمیونٹی میں تعلیم کی میں کہاں ہمیں دشواریاں ہو رہی ہیں، اور شاید ہم جس ٹریک پر، جس پاتھ پر اپنی کمیونٹی کی ایجوکیشن کو دیکھ رہے ہیں، یا جہاں یہ ہونا چاہیے تھا، کیا وہاں تک پہنچے ہی نہیں پہنچے. تو بڑی زبردست پوائنٹس آج ریز ہوئے ہیں. وی ہوپ سو کہ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے جو بھی کرتا دھرتا لوگ ہیں مختلف آرگنائزیشنس کے، وہ اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کی یا لیسن لینے کی کوشش کریں گے. اور آج کا ہمارا موضوع، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ مہمانان گرامی اور محترم علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آج کی اسی نسبت سے موضوع رکھا گیا ہے کہ دین میں استاد اور شاگرد، ہمارا دین کیا کہتا ہے. اور یقینی طور پر قانون کے ایک انتہائی سینئر اور جید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب صدیق کھیانی صاحب. میں آغاز میں چاہوں گا کہ آج میں صدیق کھیانی صاحب سے آغاز کروں استاد اور شاگرد کے حوالے سے. اور پہلے میں چاہوں گا کہ جس انداز سے گفتگو محترم مشتاق صاحب نے کی ہے، صدیق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ میمن پروفیشنل فورم میں بھی آپ کا بڑا ہی زبردست کردار رہا ہے، جوائنٹ سیکرٹری رہے، جنرل سیکرٹری بھی رہے، کمیونٹی ایجوکیشن، اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ جوڑیں کہ استاد اور شاگرد کے لیے کا جو انٹریکشن ہے، جو رتبہ ہے، وہ آج ہم کہاں دیکھتے ہیں اور جس زمانے کے آپ استاد اور شاگرد دیکھا کرتے تھے. بہت فرق ہے. اصل میں ہم نے بچوں کی تربیت کا جو ہے نا کوئی کنسنٹریٹڈ جو ہے نا پروگرام نہیں رکھا. رینڈم ان کو جو تربیت ملتی گئی وہ گرو ہوتے گئے. ہمارے زمانے میں استاد کی بہت عزت ہوتی تھی، اب بھی ہے، لیکن شاگرد جو ہے نا وہ اتنا بولڈ نہیں تھا جیسا اب ہے. آج کا شاگرد بہت ہی جو ہے نا بولڈ ہے. وہ استاد کو بھی ٹوک دیتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. ہماری تربیت جو ہے نا وہ مختلف ہوئی ہے. میں نے جس اسکول سے تعلیم حاصل کی، اوکھائی میمن اسکول سے، وہاں پر بچے جو ہے اسٹوڈنٹ اس گھرانے سے آتے تھے جہاں باپ اور بیٹے میں لحاظ نہیں ہوتا تھا، تو کار سے بات کرتے تھے. ان کی تربیت ہونا، ان کے ساتھ پڑھنا، ان کے ساتھ تو کافی اچھے انداز میں جب ہم میٹرک میں پہنچے ہیں نا، تو وہی اسٹوڈنٹ بہت اچھا آؤٹ پٹ دے رہے تھے.
बहुत अच्छा आउटपुट है। अच्छा, एक ज़माना था जब स्कूल छोटा होता था या कोई नामवर नहीं होते थे, लेकिन वहाँ की जो प्रोडक्शन थी, वहाँ से जो निकलने वाला तालिब इल्म था, वो बड़े आला मयार के हुआ करते थे। और आज स्कूल बहुत बड़े हो गए हैं, नाम हो गए, नामवर हो गए, लेकिन शायद वहाँ की प्रोडक्ट जो आउटपुट जो है शायद इतनी ज़्यादा, इसकी वजह भी यही जो बता रहे हैं उस्ताद और शागिर्द का जो गैप है, या फिर बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। उस्तादों ने एक्चुअली टीचिंग प्रोफेशन जो है ना, जी जी जी, ये रोजगार के लिए रह गया। ये आया शायद एक बहुत, सारे लोग जो है ना, लेकिन नेशनलाइज हुई स्कूल इसके बाद, जिसको कोई काम नहीं आता था वो स्कूल में टीचर हो जाता था। ये बिल्कुल सेट फार्मूला है। जैसे अब बहुत माजरत के साथ ये चला है कि दर्स निज़ामी करने वाले बहुत मिल जाएंगे आप, सही बात है, तो आलिम का दर्जा भी जो है ना वो मजरूह हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें हम जो है ना वो कंसंट्रेशन नहीं ला पा रहे हैं, सही बात है। असल में हमने कोई लाइन जो है ना मुतय्यन नहीं की कि बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। मैंने आज तक, मुझे नहीं मालूम याद कि मैंने कभी फजर के बाद में सोया हूँ। अब ये एज हो गई तो इसके बाद जो है ना दिल करता है लेट जाने का, लेकिन मैं फजर के बाद कभी नहीं लेटा। अब हमारे बच्चे तो ये है कि फजर के बाद अल्लाह इनको तौफीक दे फजर पढ़ लेते हो, वरना फजर भी सुबह 9 बजे उठ के पढ़ते हैं। उनकी तरबियत कैसे होगी? सही बात, बहुत ज़्यादा खामियां हैं। बच्चियां जो हैं उनके अपना एक जो है ना क्राइटेरिया है, माँ बाप का अलग है। वो बस पाबंदी वक्त, अभी जो बात की है, मैं चाहूँगा कि इस डिसिप्लिन को हम क्या क्यों भूले? कहाँ आपको ये लगा कि ये फ़र्क आ गया है? क्या ये खेल तमाशे, मीडिया और बहुत सारे ये इन चीज़ों ने ज़्यादा ख़राब किया है, या शायद हमारे पेरेंट्स की वो निगाह नहीं रही बच्चों पर? सबसे बड़ा जो डिफेक्ट है ना वो ये है कि हमने अपने डाइनिंग टेबल के सामने टीवी रख ली है। खाने के साथ का टीवी देखना ही देखना है। जो काम 10-15 मिनट में होना है वो 2 घंटे होता है, जिस आता जाता है खाता जाता है, और ये जो वक्त ज़ाया होता है ना, इसका कोई भी जो है ना निम्न मतलब नहीं। सोसाइटी एक्सेप्टेंस है, सोसाइटी एक्सेप्टेंस, डिलेड टाइम को सोसाइटी का एक्सेप्टेंस। हाँ बिल्कुल, कुछ अब तो खैर शायद थोड़ा सा पाबंदी हो गई है, और वो भी खैर थोड़ी सी थोड़ा सा कानून लेके आया ना पाबंदी। हाँ, वही थोड़ी कर रहे थे, कानून पाबंदी लेके कानूनी ही हो जाए। अगर मैं ख्याल ये करो डंडे के जोर पे भी अगर कोई काम सही हो जाए तो उसको थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए। अलम साहब, आज के मौजू के हवाले से यकीन तौर पर आपकी भरपूर तैयारी होगी। उस्ताद और शागिर्द दीन और यकीन तौर पर दीन इस्लाम और अहादीस मुबारक की रोशनी में बताइए कि उस्ताद और शागिर्द का क्या रुतबा, और हमने इसके साथ बदकिस्मती से क्या कर दिया। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए मुअल्लिम बनकर, और आप अलैहिस्सलाम के शागिर्द जो हैं वो सहाबाए कराम हैं। सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान ने जिस कदर अपने उस्ताद यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और आपका अदब और जिस अंदाज से फॉलो किया ना, वो यूँ समझ लीजिए कि पूरी उम्मत के लिए मशअल राह है, चाहे वो उस्ताद हो या शागिर्द। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ों का अमल इंसान के मरने के बाद भी जारी रहता है। यानी इंसान मरने के बाद हज भी नहीं कर सकता, उम्रा भी नहीं कर सकता, ज़कात भी नहीं दे सकता, रमज़ान के रोज़े भी नहीं रख सकता, लेकिन 3 अमल ऐसे हैं जो इंसान की रूह निकलने जाने के बाद, कब्र में पहुंच जाने के बाद भी उनका सवाब और उसका अजर नामाए अमाल में दाखिल होता रहता है। फरमाया कि पहला अमल वो है कि वो इल्म जिसके ज़रिए लोगों को, वो इल्म जिसको दूसरों को सिखाया जाए और जिसके ज़रिए से लोगों के अंदर शऊर आए और वो फिर बढ़ता चला जाए, बिल्कुल आगे बढ़ता चला जाए। फिर दूसरा फरमाया सदका जारिया, और तीसरा फरमाया नेक औलाद। पहली बात जो आज का टॉपिक है हमारा इल्म से मुताल्लिक और उस्ताद और शागिर्द से मुताल्लिक, तो उस्ताद को भी बाअमल भी होना चाहिए और वेल एजुकेटेड भी होना चाहिए और संजीदा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे हज़रत ने फरमाया कि बस जॉब मिल जाए, जिसको कोई हुनर नहीं आता वो स्कूल में चला जाता है। अब वो तबाह आज़माई करता है कि जो उसको नहीं आता या जो उसके ज़ाती और घरेलू तजुर्बात हैं वो शागिर्दों को सिखा रहा होता है और सारा माशरा तबाह हो रहा होता है। तो होना ये चाहिए कि बिल्कुल संजीदगी के साथ, अगर वो टीचर प्रोफेशन को
آگے اپنا پروفیشنل بناتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اس کو اپنی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ تاکہ وہ اس کو دیکھ کر دیکھیں سب سے پہلے بندے کو دیکھا جاتا ہے, اس کے بول کو بعد میں ناپا جاتا ہے, پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بندہ سامنے والا کیسا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو وہ بول رہا ہے اس کے فعل میں اور اس کی ذات میں زمین آسمان کا فرق ہے, تضاد نہ ہو, جو وہ کہہ رہا ہو اس پر عمل بھی کر رہا ہو. اگر ایسا کرے گا تو پھر یہ ہوگا کہ جب آنے والا جو شاگرد ہے وہ آنے والا جب استاد بنے گا نا, اور اگر اس کے اندر پازیٹیوٹی داخل کی ہوگی تو پھر معاشرہ بڑا پازیٹیو اور دانشور اور عقل مند اور ساتھ ہی پڑھا لکھا ہوگا. بالکل. لیکن اگر استاد کے اندر خامیاں ہوں گی, وہی اس کے قول و تضاد میں قول فعل میں تضاد ہوگا تو پھر تھوڑی سی مشکلات ہوں گی. تھوڑی نہیں, بہت زیادہ. یوں سمجھ لیجئے کہ پھر وہی ہوگا کہ اسکول میں جانے کے باوجود, یونیورسٹی میں جانے کے باوجود, کالج میں جانے کے باوجود, مدرسے میں جانے کے باوجود بھی, عرصہ لگانے کے باوجود بھی پروڈکٹ تیار نہیں ہو رہی. جیسا سفر شروع کیا تھا وہیں پہ آ کے ختم ہوا, بس وقت نکلا ہے, چھوٹے سے بڑا ہوا ہے, بڑے سے اور بڑا ہوا ہے بندہ, کردار میں کوئی خاص فرق عمل میں اور علم میں اضافہ نہیں ہوا. مشتاق صاحب, یہ سوال یقینی طور پہ میں چاہوں گا کہ ایز این ایجوکیشنسٹ, ایز این استاد کے آپ سمجھتے ہیں کہ اصل ٹیچنگ کی جو اصل روح ہوتی ہے, بڑی اچھی خوبصورت بات کی ہے کہ ابھی جاب نہیں مل رہی نا تو آپ ایک کام کریں, آپ یہ عام مقولہ ہے کہ آپ کو جاب ابھی نہیں مل رہی تو کسی اسکول میں ابھی تھوڑے دنوں کے لیے پڑھانا شروع کر دیں. نو ڈاؤٹ کہ اس میں یہ بھی ایک کام تو ضرور ہے, لیکن بائی چوائس ٹیچنگ پروفیشن کو اپنانے والے اور اتفاقاً یا ضرورتاً آ جانا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے؟ بات ایڈ کر دوں اگر معذرت, وہ یہ کہ آج آپ گورنمنٹ اور اسکول میں چلے جائیں, پرائیویٹ میں تو ابھی تو جو نا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ بھائی ہے نا انٹرویو باقاعدہ لیا جاتا ہے, لیکن گورنمنٹ اسکول میں آپ کی پی آر ہے یا آپ کسی نہ کسی سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آ جائیں. آپ کو سگنیچر بھی نہیں کرنے آتی, آپ کو اے بولنے بھی نہیں آتا, بی کو بی بولنا نہیں آتا, زیڈ کی تو بات چھوڑیں, آپ پڑھا رہے ہیں اور پھر یقین جانے صرف ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں بھی تھوڑا سا گورنمنٹ اسکولز کی تو یقینی طور پہ حالت بہت بری ہے, اور یہ پچھلے دنوں میڈیا پہ بھی بہت کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ جو استاد کرام جو ہے وہ مظاہرے کے لیے آئے تھے اپنی کوئی تنخواہ کے بڑھانے کے لیے, ان سے جب انٹرویو لیا گیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ نشست میں یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے کہ استاد کا بھی ایک اپنا مقام ہے. بالکل. سر میں جو آپ سوال کہہ رہا ہوں, آپ کے سوال کا میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں, اسکیرسٹی آف ریسورسز. اگین اگر ایک پروفیشن کے لحاظ سے جب آپ ایک ٹیچنگ لائن میں آتے ہیں تو دیکھیں بی ایڈ ہے, ماسٹرز ہے, اور پھر آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو وہ لیول کے بعد یو آر کوالیفائڈ فار اے ٹیچر. ایک بات سن لیجیے, اب آپ اپنے آپ کو 75 ایئرس میں اگر چیک کریں تو آج تک ماشاء اللہ چاروں صوبوں کے بجٹ میں سب سے زیادہ پیسہ تعلیم کا ہے, پھر صحت کا ہے, بٹ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ پرائیویٹ اسکول یعنی آپ دیکھیں انسٹیٹیوشنس لیول, فیس کی کلاس دیکھیں آپ, امریکن اسکول موجود ہے وہ ڈالرز میں مانگ رہا ہے, آپ کے ساتھ دوسرے اسکولز موجود ہیں, کیمبرج اسکول ہے, آپ کی ہائٹ نہیں ہے. اب دیکھیں دو چیزیں آ گئی نا, اتنی بڑی ایریا میں ڈسکرمنیشن آ گیا, کدھر جائیں گے لوگ؟ ٹھیک ہے نا جی. آپ کسی گھر میں تو یہ نہیں کر سکتے نا کہ نہیں, اب اس کے بیسس کے اوپر ایک سپورٹ لیول آتا ہے, سپورٹ لیول میں میرٹ نہیں آتی, ٹھیک ہے نا, جو آپ کی بات تھی. اس کے بعد ایک آپشن لیول آیا. آپشن لیول کیا آیا کہ جی چلو ایک طریقے سے جیسے ہم بات کرتے ہیں فلنتھرپسٹ تعلیم پہ کام کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, گورنمنٹ کام کرتی ہے, بٹ وہ کام دل سے نہیں ہے, اس کی ویژنس نہیں ہے. وہ جو بات آپ کی والی بات ہے کہ چلنا ہے, چلو ٹھیک ہے بچے کو, تو یہ اتنا بڑا آپ کا پرابلم آ رہا ہے, اتنی بڑی چیز آ رہی ہے کہ استاد جو ہے نا وہ گاؤں کا استاد آج بھی بہت ریسپیکٹیبل ہے. جی ہاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ آ رہی ہے ریسپیکٹیبل کی کہ وہاں بچے کے سامنے اس کا والدین کبھی استاد سے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کریں گے, کبھی نہیں کریں گے, یہ مقام ہے استاد, کبھی نہیں کریں گے. وہ چاہے وہ کتنا ہی مطلب آپ سمجھیں کہ تجربے سے استاد بن گیا ہو, لیکن وہ کبھی نہیں. ہمارے یہاں کیا ہے, سب سے پہلے بچے کے ساتھ اگر کوئی چیز اس کی فیل کر دیا ہو یا کچھ کر دیا ہو, ماں باپ نے حسین چڑھانی ہے اور جا کے
تو اس بچے کے سامنے جب آپ استاد سے جس طرح بات کریں گے تو پھر آپ کدھر کریں گے استاد کو؟ بدقسمتی سے اسکولوں کا حال تو یہ ہے کہ اب بچے کو وہاں پہ کم نمبروں سے فیل تو دور کی بات ہے، کم نمبروں سے پاس بھی نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ بھی یہی ہے، یہ ایک کمرشل سسٹم بن گیا ہے. اگر ہم نے اس بچے کو تھوڑے کم نمبر دیے تو ماں باپ آگے بولیں گے ہمارا بچہ لگتا ہے آپ کا اسکول صحیح نہیں ہے، اب تو ہم اس کو جو ہے نا کسی اور اسکول کی طرف لے جاتے ہیں. کمرشل ایسپیکٹ. ایک سوال میرے ذہن میں آیا اور میں چاہوں گا اس کا جواب آپ پراپر دے سکیں گے صدیق صاحب کہ 3 ٹائپ آف ایجوکیشن اس پہ گورنمنٹ ریاست نے بھی بڑا کام کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی تک اس پہ کچھ ہوا نہیں. کہ ایک ٹائم تھا جب جنرلی ایک ہی طرح کے اسکولنگ ہوا کرتی، لیکن اب پھر جب سے یہ ہمارے پرائیویٹ اسکول یا انگلش میڈیم جسے ہم نے کہنا شروع کیا، ایک زمانے میں تو اس کا نام و نشان نہیں تھا، اردو میڈیم پیس آ گیا انگلش میڈیم، اور ایک یقینی طور پر مدارس کا جو ایک سلسلہ ہے پھر بہت بڑھ گیا اور جگہ جگہ یقینی بہت سارے سلسلے، اور اس کو بھی مین اسٹریم میں ہم لا نہیں پائے. ابھی تک مدارس میں بھی جدید علوم کئی جگہوں پہ شروع ہوا ہے لیکن شاید اتنا ہو نہیں سکا. اب مجھ سے کہ یہ 3 طرح کی انسٹیٹیوشنز ان سب کو ملا کے کوئی ایک انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے تھا، کوئی ایک اسکول آف لائن آف ڈائریکشن ہونی تھی ان تمام ایجوکیشن کی. بنیادی بات یہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا بیسک اسٹرکچر آف اسٹڈیز دی نہیں. کہاں سے شروع کریں، کہاں تک جانا ہے. جس کے پاس تھوڑے پیسے آ گئے، ایک بلڈنگ آ گئی، 4 کمرے آ گئے، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اس کو کہاں تک آپ لے جائیں گے. ہر جگہ پر ہر گلی میں ایک اسکول کھلا ہوا ہے. وہ پبلک کی مجبوری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دور بھیجنا نہیں چاہتے تو اسی میں داخل کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. جب تک ریولیوشن نہیں آئے، کوئی مل کر نہ کریں کہ بھائی اس کو بڑے پیمانے پر کرنا ہے اور اچھے پیمانے پہ کرنا ہے تو ہی ہو سکتا ہے. یہ عجیب سی بات ہے. میں ایڈوکیٹ ہوں اور میرے پاس لوگ آتے ہیں اس کے لیے پیپلج کے لیے. سارے سینئر جو ہے نا وہ کبھی ان کو کام نہیں دیتے، صرف اپنے جو کورٹ میں دوڑانے والا کام ہے. میں کہتا ہوں نہیں، ہم یہ فائل لیں، پڑھیں اور دوسرا کیس بنائیں. جیتیں گے تو آپ کا ہے، ہاریں گے تو میرا ہے. کیا بات ہے. پھر وہ جو ہے نا ہمت کر کے آگے بڑھتے ہیں. یعنی کہ کہنے کا مطلب ان کو کام کرنے کا موقع، فریڈم دیا جائے کہ تھوڑا سا گراؤنڈ میں جاؤ اور کھیلو. سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا لینگویج ہے. جس کے انگلش لینگویج بہت کمزور ہے، جی جی، وہ تو میں کہتا ہوں نہیں، آپ اپنی لینگویج میں ہی کرو. میں نے اب تک 8 یا 10 ایڈوکیٹ تیار کیے ہیں اور سب بہت ہی ویل پلیسڈ ہیں. ماشاء اللہ، ویل پلیسڈ ہیں، ماشاء اللہ. ان کو کوئی پرابلم نہیں. اصل میں جو باس ہے نا اس میں یہ کمی ہے کہ وہ انکریج نہیں. لینگویج بیریئر، یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہے جو کئی مقامات پر، اور میں یقینی طور پر میں مشتاق صاحب سے بھی اس بارے میں بات کروں گا کہ لینگویج بیریئر کو ہم نے سم ٹائم اتنا ہائی پروفائل کر دیا ہے کہ کسی زبان میں آپ کی کمزوری وہ آپ کی شخصیت کی کمزوری بن جاتی ہے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. دنیا میں ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پہ شاید ہو سکتا ہے، چائنا جیسے ملک میں بھی شاید لینگویج اب جا کے انگریزی جب دنیا سے ان کو کاروبار کر رہے ہیں، لیکن جب تک وہ ترقی کے منازل کو تیزی سے طے کر رہے تھے تب تک وہاں پہ انگریزی کا بہت کم ہی رجحان نظر آ رہا تھا. تو رونق افطار کی محفل بڑی ہی مختلف موضوعات کی طرف اور بڑی ڈائمینشنز کے ساتھ آپ سب کے سامنے آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ میرا رمضان کریم کی یہ ٹرانسمیشن، آج کی ٹرانسمیشن بھی ایک یادگار ٹرانسمیشن میں سے ایک ٹرانسمیشن ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام کے آخری حصے میں دوبارہ سے آپ سے ملتے ہیں. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement. ایک بار پھر خوش آمدید اور رونق افطار. میرا رمضان کریم کی یہ ٹرانسمیشن کا اس آخری حصے میں سوال میں یہ کرنا چاہ رہا تھا مشتاق صاحب سے
کہ لینگویج بیریئر، اور یقینی طور پہ اس کے بہت سارے حل بھی نکالے ہم نے کہ اب بہت لمبے جوابات لکھنے کے بجائے MCQs کا ذکر ابھی آف دی ریکارڈ بھی ہو رہا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ سر کیا اس قسم کے رجحانات نے ہمارے کانفیڈنس کو، ہمارے بچوں کی کانفیڈنس کو کہیں شیک کیا کہ آپ کو انگلش نہیں آتی یا پراپر نہیں آتی، اس وجہ سے بھی آپ شاید پیچھے رہ گئے؟ ایک زمانہ تھا کہ ہمارا میٹریکولیٹ بھی بہت اچھے سے جو ہے نا بات کر پاتا تھا، لکھ پاتا تھا، اپلیکیشنز لکھتے تھے وہ اپنے اسکولوں میں، لیکن آج وہ رجحان نہیں. دیکھیے وہ آپ کی بات اس طرح میں اس کو ٹرینڈ آف تھنگس پہ لے کے جاتا ہوں کہ وہ پریکٹس تھی. پریکٹس کس طرح تھی کہ آج آپ کو ٹائپ رائٹر پہ بٹھایا جاتا تھا اور لکھا ہوا دیا جاتا تھا کہ اس کو ٹائپ کریں. صحیح. ہم جب اس لیول پہ ہوتے تھے تو ہم سے کہا جاتا تھا ڈان انگلش اخبار کا روزانہ آپ نے 1 صفحہ اس طرح ٹائپ میں لے کے جانا ہے. ہم حالانکہ بزنس گریجویشن لیول اور یہ سب ہوتا تھا. اس کے بعد جب ایک کنسنس چلا تو یہ بیریئر نے ایک پرابلم کر دی، لینگویج بیریئر، کہ لوگوں کا رزلٹ نہیں آ رہا تھا. مطلب وہ سوال کا جو جواب ہے وہ جواب 1-1.5 لائن کے اندر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک 2 پیج نہیں لکھوں گا مجھے ماسٹر نے نمبر نہیں دینے. اور یہ بڑا یونیورسٹی لیول اور جو آپ کے ماسٹرز لیول تھے اس میں یہ کنسیپٹ بہت زیادہ پروفیشنلز میں نہیں تھا. آہستہ یہ چیزیں ہمیں ہمارے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں صاحبان نے اپنے جب گوگل کے اوپر آ کے اور جب اپنی چیزیں انہوں نے اس پہ ڈالی تو لوگوں کو آیا سمجھ کہ یار لینگویج بیریئر سے فیل کرنا غلط ہے. کنسیپٹ کو چیک کر لو، اس میں MCQs لے لو، اس میں ان سے شارٹ اس پہ لے لو اور آپ ان کو پاس کرو. جب وہ اس پیٹرن سے نکلے گا باہر تو اس کی ایک مجبوری ہے، وہ مجبوری پریکٹس ہے. آپ اس کے 3 سال کے ایجوکیشن ٹینور میں پریکٹس کا ٹائم نہیں لے سکتے اس سے. اگر آپ اس کو پریکٹس کا ٹائم نہیں لے سکتے تو آپ اس کو فیل نہیں کریں. صحیح بات. اگر وہی چیز جو میں بات آج آپ کر رہا ہوں کہ آج آپ کے آرم فورسز کے ہر کیڈر کے اوپر اسکول ہے، کوئی ایک لاجک دے سکتا ہے؟ لاجک کیا ہے کہ جب وہ اپنے لیے لیتے تھے لوگ تو نیچے سے صاف انہوں نے اس طرح آتے پہلے وہ انٹرمیڈیٹ پہ اترے کہ چلو یار انٹر ہم کرا کے پھر اب KG نرسری سے وہ اپنی لے کے چل رہے ہیں. اور وجوہات یہی آتی ہے کہ بھائی ہم جس سسٹم کا ہمارے پاس ٹریننگ کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس جو ٹریننگ دینی ہے ہمیں وہ ٹریننگ میں ہم نہیں لے جا سکتے. ہمیں ٹریننگ کیا دینی ہے؟ اپنے پروفیشنز کی. لیکن نیچے سے اگر اس کے کنسیپٹ نہیں ہے تو اس کو انہوں نے آج آپ دیکھیں میجر جو آپ کے تعلیمی ادارے ہیں دے آر رولڈ بائی دیز فورسز. ایسا ہی ہے نا. اب یہ کنٹریبیوشن اس کو نیگیٹو آسپیکٹ میں کوئی نہ لے جائے، اس کو سمجھے کنٹریبیوشن کی وجہ کیا ہے. انہوں نے اس کا 10% اپنے پاس لینا ہے، 90% وہی لوگ معاشرے میں دیں. لیکن ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟ یہ ہے وہ ڈالما. ٹھیک ہے. آج آپ نرسری کے بچے کو فیس بک پہ بہت ہنستے اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں، لیکن وہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. آپ اس کو ٹھیک ہو گیا، پریکٹس کا ٹائم نہیں ہے. دیکھیں بڑا سمپل ہے، 6 مہینے کے اندر 2.5 مہینے آپ نے اس کے ساتھ مستی کرنی ہے اور 4 مہینے اس کو پاس کرنا ہے. آپ نے کتنا پریکٹس کا ٹائم دیا اس کو؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کا چاہے بھی کوئی بھی آپ کسی بھی بورڈ سے اٹیچ ہیں کچھ ہیں تو اس نے تو ایک سلیبس بنا دیا، نہ ٹائم مینجمنٹ ہے اس سلیبس میں نہ کچھ ہے. پھر انوائرمنٹل ایشوز آتے ہیں، بیماری ہے، سیماری ہے، لوگ ہیں چیز. اب آپ کے سامنے کووڈ کے اندر کیا ہوا؟ آپ نے سب کو ٹھپے لگوا دیے، بولے جاؤ سب پاس، ہے نا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی اتنے شاگرد ٹیونڈ ہو گئے کہ جب ان سے کہا نو آن لائن آ جاؤ تو ایجیٹیشن. جی ہاں مظاہرے ہوئے ہیں. ایجیٹیشن بھی کیسا ایجیٹیشن؟ تو دس از دی ڈائلما کہ آپ پروسیسز کو لے. ہاں اگر وہ آن لائن کے اندر ایک پروسیسز کے ساتھ ان کو یہ جو لینگویج بیرر اور اس سے نکال لیتے تو شاید وہ جب سامنے اب ان کا کنسرن کیا ہے کہ جی ہم تو گھر میں بیٹھ کے ادھر ادھر پلس مائنس ہم نے کر لیا، ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے پلس مائنس کیسے کریں گے؟ اور وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم جس تجربے کے بعد بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، قصور اب نیچے جانے کا ہے ہی نہیں. اب تو جو کچھ آ رہا ہے اس کو ٹائم دینا ہے، اور وہ ٹائم اتنا دینا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں نا ایک فائنینشیل سپورٹ ہوتا ہے.
صدیق صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ہر آدمی اگر ایکسپیرینس والے کو لے گا یا کرے گا تو بھائی یہ نیا بندہ کدھر آئے گا. آپ ٹائم لے لیں اس کے ساتھ, آپ اس کی فائنینشیل لیول کو منیمائز کر لیں, اپنی کاسٹ بیئرشپ میں جائیں, بٹ لیٹ دیم ان, بالکل ان کو اندر آنے دیں, موقع دیں ان کو اندر آنے دیں. جب آپ اس کے اندر بیسس پہ چلیں گے وہ خود ہی سمجھے گا کہ مجھے ادھر امپروو کرنا ہے, مجھے امپروو کرنا ہے. وہ اگر 17-18 دفعہ سے بھی اس بات سے باہر آ جائے گا کہ یار تجربہ تو ہے نہیں, میں تم کو سکھانے تو نہیں بیٹھوں گا, دس از آل دا تھنگ. اور یہی ایک ینگ جنریشن یا ایک نئے ٹیلنٹ کو آگے لانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. بڑا اچھا سوال لینگویج بیریئر کے حوالے سے میرے ذہن میں بھی آیا. میں آپ سے میں کہا کہ لگے ہاتھوں میں یہ بھی پوچھتا چلوں کہ ہمارے تو سارا کورس سسٹم انگلش میں چلتا ہے صدیق صاحب, تو کیسے بیئر کرتے ہیں یا کیسے مینیج کرتے ہیں آپ, یا آپ کے جو آج کل کی جو نئی پود LLB کی طرف جو نئی پود آ رہی ہے, یقینی طور پر ان کا انگلش میڈیم اتنا زیادہ نہیں ہوگا, تو وہ پھر کیسے مینیج کرتے ہیں, جبکہ یا وہ اردو کیوں نہیں ہو پا رہی ہماری کورٹ کی لینگویج؟ ایکچولی کورٹ میں جو آج کل ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی کہ ہم جاتے ہیں مائی لارڈ فلاں فلاں آرگومنٹ شروع کرتے ہیں, جی جی, اس کے بعد وہ کہتا ہے صاحب مجھے چھوڑ جو مطلب ہی ہے. انگریزی سے کہاں آ جاتا ہے, سندھی پہ آ جاتا ہے. جو مہاجر لڑکا ہوتا ہے وکیل, وہ اپنے اردو میں بات کرتا ہے, صحیح, لیکن پھر دیکھتا ہے کہ سارے یہ سندھی ہے تو وہ بھی اپنی سندھی بولنے لگتا ہے. صحیح بات ہے. تو ماحول بہت خراب ہو چکا ہے. جی, اس میں ہمیں کوئی بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بنانے ہوں گے کہ یہ چیز اتنی ہوگی, اس سے زیادہ نہیں. میں اس میں ایک ایڈ کروں گا. جی بالکل. دیکھیں جیسے صدیق صاحب کا خاصا ہے انٹرپریٹیشن, یعنی کوئی بندہ آپ کو آ کے کہتا ہے کہ سر میں یہ, آپ اس کو کیا ہیلپ کرتے ہیں, ریگولیٹ انٹرپریٹیشن, کہ بھائی یہ قانون کا مطلب یہ آ رہا ہے. اب وہ بندہ کوما میں سیم یہ پڑھ کے آتا ہے, اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, آپ کے پاس آیا. آج آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, جو میجر ریگولیٹرز ہیں ہمارے, جیسے FBR ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہے, اور شاید اب آگے آ کے جو فرمز رجسٹریشن ہے, یہ ان کو کمپلشن کر دیا گیا ہے کہ آپ اپنا قانون جو بھی لکھیں گے 2 زبانوں میں, انگلش کے ساتھ اردو میں لکھیں. کیا بات ہے, یہ وہی لینگویج بیرر ہٹ رہا ہے, لینگویج بیرر ہٹ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کام ہو رہا ہے. اب اگر اس چیز کے اوپر آپ آتے ہیں تو وائی ناٹ, آ جائیں, اس میں کوئی ہماری بے عزتی نہیں ہے کہ ہم ایک قانون کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شیئر ہولڈر ہے, اس کو آپ ایک بیلنس شیٹ دیتے ہیں, وہ بیچارہ AGM میں آتا ہے, وہ خالی سلام دعا کرتا ہے, ٹیبلیں دیکھ رہا ہے, آج کون سا کھانا لگا ہوا, آج اس میں کیا لگا ہوا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں پچھلے 4 سال سے کیا ہو رہا ہے. یہی وہ چیز ویب سائٹ پہ جا کر اردو میں لکھنی ان کو مسٹ ہے, یہ لینگویج. اب اگر اس کے بعد اب وہ جو AGM کے پیٹرن ہے یا AGM میں آ رہا ہے وہ ایک قانون ہے, لیکن جو چیز آپ کو اطلاع دینی ہے یا بتانا چاہتی ہے کمپنی, تو اس کو ریگولیٹر نے کہا اردو میں بھی دیں, انگلش میں بھی دیں. اور آج کل یہ سوال یا پکڑ جو ہے وہ تو اسی کی ہوگی جو اوریجنل مسودہ ہے, لیکن کم از کم سمجھنے کی لسٹڈ کمپنی جس میں زیادہ لوگوں کا وہ ہوتا ہے, اسٹیک ہوتا ہے, ان کے لیے یہ ٹھیک ہو گئی ہے اور بڑا اچھا ہو گیا. اب آج مسئلہ کیا ہے, جیسے SECP نے ریگولیٹ کیا, میں 2-3 سال ایک چیز کو انٹرنل ہیڈ آف انٹرنل آڈٹ کے طور پہ دیکھا, تو ہم کو بھی انگلش تو ہم لکھ لیتے تھے, منٹ کو اردو میں کیسے کریں. اس کے بعد ایک لینگویج بیرر ختم ہوا, ایک پروفیشنل اس لیول پہ انڈکٹ ہونے شروع ہوئے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ اردو میڈیم پڑھا ہوا آدمی یا اچھا کام لکھنے والے آدمی کو, نہیں یار وہ یہ آپ کو تو انگلش لکھنے, اب وہ اردو لکھنے والا بھی آپ کی کمزوری میں آ گیا, بولا بھائی آؤ, یہ جو ہم نے تو لکھ دیا, آڈیٹر نے تو اپنا کام کر کے, اور مجھے اب آپ آئیں اردو میں بنائیں اس کو. تو یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے دیٹس ویل ٹیکن, لیکن کہاں ہے اس وقت, انڈرسٹینڈنگ آف لا پر ہے. آئی بلیو کہ شاید صدیق صاحب ہمیں اپڈیٹ کر سکیں کہ قانون میں بھی ایسی کوئی چیز آئی ہے کہ نہیں آئی, لیکن پروفیشنز میں تو آ گئی. قانون میں ایسے کھل کے کوئی چیز نہیں آئی. جی جی, کمپنیز کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. کوئی کمپنی کہتی ہے کہ ہم اردو میں بھی الاؤ کریں گے, ٹھیک ہے, کچھ کمپنیز کہتے ہیں نہیں انگلش ہی چاہیے. تو یہ ابھی تک صحیح طرح سے نافذ العمل تو نہیں ہوا, لیکن مجھے لسٹڈ کمپنیز کے لیے تو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن نے کمپلشن کیا, یعنی کہ کچھ جگہوں پر کہ آپ ان چیزوں کو, نوٹس کو اور یہ چیزیں جو ہیں اس کو اردو میں لکھیں,
اور لوگوں کو جو آپ کے بورڈ رپورٹ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے بڑی کمپنیز کو, لسٹڈ کمپنی جس کا بڑا اسٹیک ہے, یعنی جو 200 روپے کا شیئر والی کمپنی نہیں, 2000 والی کمپنی جو اس کا تو اسٹیک ہی کچھ اور ہے, وہ بھی کر رہی ہے. تو اس کو یہ آ رہا ہے آہستہ آہستہ. لیکن دا پوائنٹ واز کہ بھائی لینگویج بیئرر کا سلوشن اوپر سے لینڈڈ آ رہا ہے. اب اس کو اگر ایک پریکٹس کو آپ جس لیول پہ چاہے اڈاپٹ کر لیں, بالکل ایسے ہی ہے. اور یقینی طور پر پہلے میرا ایک سجیشن تھا, میں نے سب جگہ لکھا لیکن پر ریسپانس نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے نا, پرائمری کی جتنے سبجیکٹ ہیں وہ 3 لینگویج میں ایٹ اے ٹائم چلے. آپ کو 4 چیزیں نہیں پڑھانی ہیں. اسلامیات آپ پڑھا رہے ہیں تو اردو میں بھی ہوگی, انگریزی میں بھی ہوگا, سندھی میں بھی ہوگا, پروویژنل لینگویج. بالکل. وہ خود بخود ساری لینگویج اس کے الفاظ جو ہے زبان پہ آنا شروع ہو جائیں گے, وہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا عمل بھی رہے گا. مجھے پروگرام یقینی طور پر ہر پروگرام کو کسی نہ کسی ٹائم فریم میں مقید کرنا ہوتا ہے, اور یہی ہو رہا ہے. آج بھی اتنی زبردست گفتگو چل رہی ہے اور بڑے ہی نئے نئے آئیڈیاز ہمارے سینئرز کی طرف آ رہے ہیں, لیکن وقت کا پہیہ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اور وقت تیزی سے چل رہا ہے. ہمیں بھی آج کا پروگرام اب ختم کرنا ہوگا. آج کی یہ ٹرانسمیشن آپ کو کیسی لگی, اور رونق افطار کا آج کا پروگرام یقینی طور پر ہمارے سینئرز کے ساتھ آپ دوبارہ ملنا چاہتے ہوں یا کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہو تو ہم کسی اور سینئر سے یا ہمارے کسی اور مہمان سے ضرور کریں گے. ہمیں اب تک کے لیے آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.